بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 218 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الرفق فی المعیشہ، یعنی معیشت کے معاملے میں نرمی کو اختیار کیا جائے۔ اس سے قبل ناظرین کرام جو باب ہم پڑھ چکے ہیں اس میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ الرفق یعنی مطلقاً نرمی کو اختیار کیا جانا چاہیے ہر معاملے میں، کہ دین اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ جس معاملے میں انسان نرمی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہاں خیر و خوبی ہوگی، اور یہ نرمی برتنا اس کے لیے قلبی سکون و اطمینان کا، اور پھر یہ کہ خوشکن اور دل پسند قسم کے نتائج کے ظہور کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر بیجا سختی برتی جائے گی کسی معاملے میں تو وہاں معاملات سلجھنے کی بجائے مزید بگڑتے ہی چلے جائیں گے۔ تو یہ تعلیم دی گئی اور یہ تذکرہ کیا گیا گزشتہ باب میں کہ زندگی کے ہر شعبے میں نرمی کا راستہ اپنایا جائے۔ یہاں اس نئے باب میں بطور خاص امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان جو قائم فرمایا ہے کہ معیشت کے معاملے میں نرمی۔ معیشت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں جو طرز زندگی ہے اور انسان کا یہ جو رہن سہن ہے، کہ مثلا اس کی رہائش کیسی ہے، اور اس کا یہ گھر، اور گھر میں یہ مال و متاع، اور یہ ساز و سامان، اور مزید یہ کہ انسان کی یہ ہیئت، یہ حلیہ، یہ لباس، یہ اس کا پہناوا، تو یہ جو تمام معاملات ہیں تو اس سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ نرمی برتے، کہ یہاں دوسروں کے ساتھ نرمی برتنے کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ پر رحم کرے، کہ یہ جو رہن سہن کا جو انداز ہے، جو طرز زندگی ہے، انسان کو چاہیے کہ نہ تو اس قدر سستی اور یہ کہ بیکاری اور کوتاہی اور پست ہمتی کا مظاہرہ کرے کہ بالکل ہی فقیر اور کنگال بن کر رہ گیا ہو، اور یوں اس نے خود اپنے آپ کو برباد کر کے رکھا ہو، تو ایسا نہ کرے۔ اسی طرح اس کے بالکل برعکس کہ اگر کسی انسان کا مزاج اس قسم کا ہو کہ ہمیشہ اس کی تمام تر توجہ اور دلچسپیاں بس اسی جانب رہا کرتی ہوں کہ میرا گھر بہت شاندار ہونا چاہیے، اور ہر ساز و سامان بہت ہی عمدہ قسم کا ہو، اور یہ کہ لباس بھی ہمیشہ نیا اور انتہائی نفیس قسم کا لباس، یوں اپنی ضرورتیں یہ جو خود ساختہ ضرورتیں ہوا کرتی ہیں، اور یہ جو بے لگام قسم کی تمنائیں اور آرزویں ہوا کرتی ہیں، تو اگر کسی کا یہ حال ہو کہ اس کی خود ساختہ ضرورتیں کہ دراصل وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے خود ہی اس چیز کو اپنے لیے ضروری بنا رکھا ہو، تو یوں خود ساختہ ضرورتیں
اور حد سے زیادہ تمنائیں اور آرزویں اپنے دل میں پالتے رہنا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان پھر ان خود ساختہ ضرورتوں کی تکمیل کی خاطر خود کو ہمیشہ ہلکان ہی کیے رکھے گا کہ حالانکہ ان چیزوں کی دراصل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نہ تو سستی کا راستہ اختیار کرے اور یوں خود وہ دنیا میں سب سے پیچھے رہ گیا ہو اور مفلوک الحال اور کنگال بنا بیٹھا ہو، اور نہ ہی انسان کا مزاج ایسا ہو کہ ہمیشہ اسے ہر چیز بہت ہی اعلیٰ ترین قسم کی درکار ہو اور اس مقصد کے لیے اس نے خود کو ہلکان کر رکھا ہو۔ تو یوں خود کو سختی میں مبتلا نہ کرے، اپنی جان پر وہ رحم کرے اور معیشت کے معاملے میں نرمی کا راستہ اپنایا کرے انسان۔ ہمارے سامنے یہاں یہ اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 471۔ فرمایا کہ عن کثیر ابن عبید قال دخلت على عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ یہ کثیر ابن عبید کہتے ہیں کہ میں ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوا۔ اور ناظرین، ہمیں یہ بات بھی یہاں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو کثیر ابن عبید، یہ در حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ ام المؤمنین تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں حضرت عائشہ، اور ان کے والد تھے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو کثیر ابن عبید جو کہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو کہ راوی ہیں، تو یہ در حقیقت بچپن سے ہی حضرت ابو بکر کے غلام تھے۔ پھر حضرت ابو بکر نے انہیں آزاد کر دیا تھا، تو بچپن سے ہی ان کی تربیت اور ان کی پرورش حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو یوں وہ انسان کہ جس کی پرورش بچپن سے ہی خود انہی کے گھر میں ہوئی ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ہر وقت گھر میں رہنا، اور پھر یہ کہ گھر میں آمد و رفت کا یہ سلسلہ اور یہ تعارف، تو یہ تمام چیزیں وہاں موجود تھیں اسی وجہ سے کہ بچپن سے ہی یہ تمام معاملات، یعنی ان کی پرورش وہاں اسی گھر میں ہی ہوئی تھی۔ الغرض بڑے ہونے کے بعد بھی ان کا وہاں آنا جانا تھا۔ تو یہ ایک موقع پر جو واقعہ پیش آیا تو یہ بیان کرتے ہیں کہ دخلت علی عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، کہ میں ایک روز جب ام المؤمنین حضرت عائشہ کے گھر پہنچا، وہاں داخل ہونے لگا، فقالت امسک حتی اخیط نقبتی۔ تب اندر داخل ہونے سے کچھ پہلے حضرت عائشہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرے رہو، وہیں رک جاؤ، ابھی اندر مت آنا، یہاں تک کہ میں اپنا لباس سی لوں۔ یعنی مقصد یہ ہے ناظرین کہ اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ظاہر ہے کہ یہ بعد میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک زمانہ تھا، تو اس کے بعد میں کسی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں اس کام میں مصروف تھیں کہ ان کا کوئی لباس، کوئی پہناوا وہ پھٹ گیا تھا اور اس کی مرمت کی ضرورت تھی۔ تو حضرت عائشہ اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی خود اپنے ہاتھ سے اپنا وہ لباس سی رہی تھیں، اس میں
پیوند لگا رہی تھیں، ٹانکے لگا رہی تھیں۔ تو اس وجہ سے جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کثیر بن عبید اندر آنے والا ہے تو آواز لگائی کہ ابھی کچھ دیر وہیں اپنی جگہ باہر ہی رکے رہو، یہاں تک کہ میں اپنا یہ لباس سی لوں، میں فارغ ہو جاؤں۔ مقصد یہ ہوگا کہ لباس یہ سیئیں گی، ٹانکے یا پیوند لگائیں گی، پھر پہنیں گی، تب وہ اندر آئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فَأَمْسَكْتُ، میں نے جب یہ بات سنی تو میں اسی جگہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ فَقُلْتُ، پھر میں نے یوں کہا، یعنی جب حضرت عائشہ اس کام سے فارغ ہو گئی، پیوند لگا چکی، لباس پہن لیا، اسے اندر آنے کی اجازت دی، تب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین، اے ایمان والوں کی ماں، لو خرجت۔ اور ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ذرا یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ ام المؤمنین کتنا بڑا مقام و مرتبہ، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ مقرب ترین جو کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کہ اللہ کی طرف سے جس مقام و مرتبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا، یہ بلندیاں، یہ درجات اور یہ مراتب کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود قابل غور ہے یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ محترمہ اور یہ زوجہ مطہرہ، یہ ام المؤمنین، قیامت تک تمام اہل ایمان کی یہ ماں، حالت یہ ہے دنیاوی معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، کہ اپنے لباس میں خود پیوند لگا رہی ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے یہ بات کہ لباس کیسا ہے، ایسا لباس کہ جو پھٹ چکا ہے اور پھر اس میں پیوند لگایا جا رہا ہے، ٹانکے لگائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی خود اپنے ہاتھ سے۔ تو یہ بات یقیناً ہمارے لیے قابل غور ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب اندر پہنچا تو میں نے یوں کہا، یعنی ہنسی مذاق کے طور پر، کہ آپ اس میں بے تکلفی تھی کہ بچپن سے وہیں اسی گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی، کہ حضرت ابو بکر کے یہ غلام تھے پہلے، پھر انہوں نے انہیں آزاد کر دیا اور انہوں نے ہی انہیں پالا تھا، تو اس لیے بے تکلفی کے سلسلے تھے۔ تو یوں کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ اے ام المؤمنین، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا، یعنی ابھی اگر میں یہاں سے باہر جاؤں، آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد جب میں باہر جاؤں گا، ابھی اگر میں نے باہر لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں یہ پیوند لگائے ہیں، ٹانکے لگائے ہیں اپنے پھٹے ہوئے لباس میں، کہ اس قسم کا لباس آپ پہنتی ہیں، پھر خود ہی پیوند بھی آپ نے خود ہی لگائے، اگر لوگوں کو میں یہ بات بتا دوں تو لوگ اس چیز کو بخل قرار دیں گے، آپ کے بارے میں شاید لوگ یہ گمان کریں گے کہ یہ تو کنجوسی ہے، لوگ آپ کو کنجوس سمجھیں گے کہ کیا ضرورت ہے ایسا پھٹا پرانا لباس پہننے کی، پھر خود اپنے ہی ہاتھوں اس لباس میں پیوند لگانے کی، تو شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ تو بخیل قسم کی انسان ہیں۔ تو کیا خیال ہے میں باہر جا کر یہ بات بتا دوں؟ یعنی یوں ہنسی مذاق کے انداز میں انہوں نے یہ بات کہی۔ قالت،
یہ بات سننے کے بعد حضرت عائشہ نے یوں فرمایا کہ ابصر شأنک، ارے اپنے کام سے کام رکھو، یعنی زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے بارے میں۔ جو تم نے دیکھا اور جو تمہارے علم میں یہ بات آئی کہ میرا پھٹا پرانا لباس اور میں خود ہی ٹانکے لگا رہی ہوں بیٹھی ہوئی، تو بس جو تم نے دیکھا بس دیکھ لیا، اب خاموش رہو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو اور بس زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ پھر مزید فرمایا کہ اِنَّهُ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا يَلْبَسُ الْخَلَقُ، دیکھو بات یہ ہے کہ وہ انسان جو کبھی پرانا لباس نہ پہنتا ہو، ہمیشہ بس نیا لباس ہی پہنا کرتا ہو جو انسان، تو پھر وہ کبھی نئے لباس کی لذت کو نہیں پا سکے گا۔ مقصد یہ ہوا ناظرین کرام کہ اگر انسان کے مزاج میں یہ بات شامل ہو کہ ہمیشہ ہی ہر چیز نئی ہونی چاہیے اور بہت ہی شاندار قسم کی ہونی چاہیے، کہ مثلا اگر لباس کا معاملہ ہو، جس نے کبھی پرانا لباس پہنا ہی نہ ہو، جب سے آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں آیا ہے تو ہمیشہ نیا لباس، ہمیشہ نئے کپڑے، شاندار قسم کے اور نفیس قسم کے ملبوسات، تو پھر اسے اس چیز کی قدر کس طرح محسوس ہوگی؟ نہ تو اسے قدر محسوس ہو سکے گی اور نہ ہی اسے اس نعمت پر اللہ کے شکر کی توفیق ہو سکے گی۔ تو اس بارے میں ناظرین کرام مزید کچھ گفتگو باقی ہے، تو انشاءاللہ جلد ہی آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی سلسلے میں ہم مناسب گفتگو اور تفصیلات لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔